بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروق المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بڑی آسانی ہوگی اور خوشحالی ہوگی، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین کی دل جوئی ہو، ناظرین سے محبت پیار، اور میرے ناظرین جو ہیں وہ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے خواب کی تعبیر، آپ وزٹ کر کے دیکھیں، بہت اہم خواب اور ان کی تعبیرات جو ہیں میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ نمبر 1، خواب کے اندر لمبے ہاتھ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا عام خواب ہے جی۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی کمائی میں برکت ہوگی، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس لحاظ سے بڑا خوبصورت پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، اور تمام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ یہ ہاتھ جو ہیں لمبے، کمائی میں برکت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے، اس کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ اس کے مال میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو حلال کے نہیں ہیں، یہ پریشانی والا معاملہ ہے۔ اگر ایسا خواب انسان دیکھتا ہے تو فوری طور پر اس کو زائل کر دینا چاہیے، تاکہ وہ حرام مال سے بچے، پریشانی سے بچے اور نقصان سے بچ سکے۔ خواب کے اندر ناک صاف کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ نمبر 3 ہے۔ یہ بڑا اچھا خواب ہے جی۔ الطہور شطر الایمان کے تحت آتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو صفائی اور ایمان مکمل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے، کہ پاک رہنا، صاف رہنا نصف ایمان ہے۔ تو یہ دانشور اور دانشمند بندہ ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو مزید انشاءاللہ عزت سے نوازیں گے۔ یہ صفائی ستھرائی کی طرف زیادہ خیال کرتا ہے، اور جو عزت میں اضافے کی علامت ہے انشاءاللہ۔ نمبر 4 ہے، خواب کے اندر ناپ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی ایک خواب اچھا ہی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نوکر ہوگا اور یا خادم ہوگا یا کوئی ایسا اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوگا جو اس کے لیے آسانی کا سبب بنے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5 ہے، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ نان کھا رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا اچھا خواب ہے جی۔ کھانے والا خواب جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ نان جو ہے وہ آسانی سے کھایا جاتا ہے اور چبانے میں بھی آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر نبض دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا پیارا خواب ہے۔ یہ جس بھائی نے خواب لکھا ہے محمد احمد بھائی، اللہ رب العزت خوش رکھیں جی جناب۔ نبض دیکھنا یہ اچھا خواب ہے جی جناب، یہ خواب بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ نا ایک سمجھداری اور دانائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو ایسا خواب انسان کو دانشور بناتا ہے اور کامیاب بناتا ہے، اور انسان کے لیے اس میں آگاہی ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ سمجھداری کے ساتھ کام کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ نبض اگر بندہ دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی کی بندہ مدد کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 7، خواب کے اندر نجاست دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس خواب کی جو وضاحت ہے نا، وہ میں ضروری ذرا سمجھتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی وضاحت جو ہے نا سن لیں۔ نجاست جو ہے نا کثرت سے دیکھتا ہے نا، تو پھر اس پر نہ کچھ جادو کے اثرات ہیں۔ روزانہ ہی دیکھتا ہے یا بہت زیادہ دیکھتا ہے، یا کہ اس کو خواب آتے ہی رہتے ہیں، تو پھر عقیدے کی بھی خرابی ہے، اور اس بندے کو چاہیے کہ وہ
اپنا علاج کروائے، وہم کی بیماری بھی ہے اس کو اور نسیان کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے اور اس پر کچھ نظر بد اور جادو کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اگر بندہ کثرت سے اگر کبھی دیکھتا ہے وہ واش روم میں ہے یا اس کے کپڑوں پر لگی ہے تو یہ مال و دولت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، بندہ کہے گا، اب تو بندہ کہتا ہے نا ہاذا مالی ما ہاذا مالی، یہ میرا مال الذی جمع مالا معددا، گن گن کے رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو مال جو ہے وہ دیا جائے گا ایک سانپ کی صورت میں، اور وہ سانپ کہے گا نا کنزو کا نا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یہ کہے گا لا لا نہیں، تو میرا کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ گندگی سے نفرت کرتا ہے نا، اسی طرح وہ مال سے نفرت کرے گا، لیکن جو مال اس کو ملے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی اگر خرچ کرنے والا ہے نا تو پھر اس کے لیے مال جو ہے نا وہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ دیں گے۔ تو اگر کبھی ایسا خواب دیکھے نا تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو دنیا کی دولت دیں گے، لیکن دنیا میں ہی مگر نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے کہ جس طرح مال کہیں بن کے رہ جائے اور وہ مال سے اس طرح نفرت کرے جس طرح وہ گندگی سے کرتا ہے، جو حرام جگہ پر مال لگاتا ہے اس سے نفرت کرے، حلال جگہ پر دل کھول کر مال لگائے۔ تو یہ تھوڑا بہت گند لگنا، غلاظت لگنا، نجاست لگنا، یہ مال و دولت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کے لیے وہ مصیبت اور وبال بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آگاہی دی ہے، اگر کثرت سے دیکھتا ہے تو میں نے اس کی وضاحت پہلے جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ نمبر 8 ہے خواب کے اندر نجومی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو خواب ہے نا یہ خواب اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ جو جادو کرنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ ہاں ایک ہے کہ اللہ کے لیے کام سیکھنا، دعائیں سیکھنا، دین سیکھنا، اس کو بھی سکھانے والے کہتے ہیں، نجومی ایک عام لفظ ہو چکا ہے، سکھانے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایسے انسان کو دیکھتا ہے کہ جو حق کا پیغام دیتا ہے تو پھر تو اس کے حق میں یہ بہت بہتر ہے اور عزت میں اضافہ ہے۔ اگر نیگیٹو چیزیں وہ سکھاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ انسان اس سے کنارہ کش ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ چھپکلی جو ہے اس کو کاٹ گئی تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا عام خواب ہے جی، یہ کئی بار خواب جو ہے نا پرسنل میں بھی مجھ سے پوچھا گیا ہے، اس پر جادو کے اثرات ہیں اور ہو چکے ہیں، اس کو نظر بد بھی ہے، وہ انسان پریشان بھی ہے، اور اس پر ایسے ہیوی معاملات ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ حدیث ایک سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے نا اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ غور کر لیں، فکر کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ کتنی ہیوی چیز ہے۔ اگر چھپکلی کاٹ گئے تو فوری طور پر اپنا روحانی علاج کرائیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھیں اور برکتوں سے نوازیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔